السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال تکلیف دہ ہے۔ سعید اختر صاحب نے لاہور سے یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کل قصور میں صرف 8 سالہ کم سن گھریلو ملازمہ کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ بچی کو صحیح طریقے سے کام نہ کرنے پر مالکان نے استری اور چھری کے ساتھ تشدد کیا اور وہ جان کی بازی ہار گئی۔ سر اس طرح کے کیسز آئے روز دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، لیکن ملزمان پیسے کے زور پہ قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، فوری انصاف اور دہلیز پہ ملے۔ میں جو یہ ماتم کرتا ہوں نا کہ پاکستان میں صرف اشک شوئی ہو رہی ہے، گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے، کوئی لانگ ٹرم، کوئی باقاعدہ، کوئی کانکریٹ کام، کوئی جوہری تبدیلی۔ ایک ہوتی ہے آرائشی سطحی دکھاوے کی تبدیلیاں، یہ وہ تو دیٹ از ربش۔ بنیادی بناؤ، ایک اصول ضابطہ بناؤ، بند کرو پیشیاں پوشیاں، یہ وہ جو وکیل بیمار ہے جی، جو فلانا ہے جی، ٹمکانا ہے، پتہ نہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں اس سائٹ کو۔ میرا تو موٹا سا ایک تعلق ہے ساری صورتحال کے ساتھ کہ مظلوم کو اگر فوری طور پہ انصاف نہیں ملا، پھر اس پوری کی پوری دھرتی پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کمزور کی طاقت بننا، ریاست چنے بھوننے کے لیے ہوتی ہے، یہ کمزور کے لیے سسٹم جو گیئرڈ اپ ہی نہیں ہے پوری طرح، کمزور کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا، اور وہ کھلانا ہے اس کے 1001 طریقے کھلانا ہونے کی، وہ ریموٹ پہ کھلایا جا سکتا ہے اس کو، وہ سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی بنیادی جوہری تبدیلی کسی کام میں، پولیس سے لے کے یو جسٹ نیم اٹ، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، روز کا کام ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور مجھے دور دور تک ہوتا، آپ میرے کان پک گئے سن کے، تھانہ کلچر چینج کر رہا تھا، کچھ نہیں چینج ہوا۔ انگریز نے پولیس جو تھی وضع کی تھی، وہ گورنمنٹ کی حفاظت کے لیے تھی بیسیکلی۔ آج بھی یہ گورنمنٹ کی ہی محافظ ہے، عوام کی نہیں۔ عوام کے لیے تو یہ فرعون ہے۔ اسی طرح یہی حال ہمارا عدالتی نظام، یعنی اندازہ لگائیں وہ کیا نظام ہوگا جس معاشرے میں نے تو نہیں بنایا یہ محاورہ کہ وہ کیا وکیل کیا کرنا ہے، جج ہی کر لو، یہ میں نے نہیں بنایا۔ تو لوگوں کو زخم لگتے ہیں، وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ اس طرح کے محاورے ایجاد ہوتے ہیں۔ یہ ہیں جی حال مقیم لندن ہیں، اسلام آباد سے مومن اقبال۔ وہ کہتے ہیں جی سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے ہم نے پنجاب فرا کرنے کے لیے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ اسی کے ساتھ ہی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کی خبریں۔ میرا خیال ہے یہ خبریں اس کے لیے پراپر لفظ افواہ ہیں۔ خیر، کیا تحریک انصاف کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے؟ ہم میرا خیال ہے باقی سوال رہنے دیتے ہیں، اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا کہ جو پیپلز پارٹی ہے پنجاب، اس کا کلا سمجھا جاتا تھا کبھی، اس کے بعد بہت بڑی ایک واردات ہوئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی، کرم فرمائی، پروٹیکشن، سرپرستی میں جس طرح لاہور کو پھر گھمایا پھرایا گیا نواز شریف کے ہاتھوں، وہ تاریخ ہے۔ تو اگر نواز شریف کی وکٹ پہ لڑیں گے، چونکہ اب ورکر ختم ہو چکا ہے، اب ورکر بھی سوداگر بن چکا ہے۔ ورکر اس ملک میں ضیاء الحق نے ختم کیا اور نواز شریف نے ختم کیا۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ پہلے ہوتے تھے گھر پھونک تماشا دیکھ قسم کے پولیٹیکل ورکر ہوتے، وہ دلچسپیاں نہیں ہوتی تھیں، وہ آئیڈیالوجی، سو کالڈ آئیڈیالوجی ہے، جو کچھ بھی کوئی نظریہ کوئی وہ لے کے چلتے تھے، اس کے لیے وہ دن رات کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جوتے بھی ٹوٹے ہوئے،
ضیاء الحق نے اور پھر نواز شریف نے جب انٹری دی تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ورکر کو کچھ اور بنا دیا. تو اگر ان کی وکٹ پہ کھیلیں گے تو بڑی ٹھیک ہے, کام ٹھیک ہو جائے گا. محنت کریں, توجہ دیں, پولیٹیکل کام بھی کریں اور باقی وہ سارے کام بھی کریں وہ سارے کام جو کر کے نواز شریف نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. اچھا, انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں جن میں انسان کبھی خوش اور کبھی غمزدہ ہو جاتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت محنت اور کوشش سے یہ مقام حاصل کیا, تو صحافت میں آنا آپ کی خواہش تھی یا پھر ضرورت؟ اور اگر آج آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ انصر عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت سوال ہے. ہم تو عام طور پہ پولیٹیکل سوال اس طرح ہی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زندگی میں نشیب و فراز کا سامنا ہر انسان, وہ بھلے امیر تیمور ہو, اولیاء پیغمبر, ان پہ بھی عجیب و غریب نشیب و فراز تو زندگی کا حصہ ہے. چلتے رہتے تو میری زندگی میں بھی آئے. آپ نے کہا کہ خواہش تھی میری یا ضرورت تھی صحافت, ضرورت میری کوئی نہیں تھی. میں تو بلکہ گھر سے پھر ناراض ہو کے آ گیا. پہلا فیز میرا زندگی کا ہاسٹل میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. میرے والد چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں. میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا. انہوں نے وجہ پوچھی, میں نے 2-3 وجوہات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرو گے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. میں نے کہا جی میں رائٹنگ سائڈ پہ, میں نے جرنلزم نہیں کہا, مجھے جرنلزم وغیرہ کا پتہ نہیں, کیونکہ میری فارمل ایجوکیشن اکنامکس کی ہے. حالانکہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں جرنلزم کہتے تھے, اب میس کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھوکے مرو گے, یہ بھی کوئی پروفیشن ہے, اور لکھنا پڑھنا ہے, اس میں کیا ہے یہ وہ وغیرہ. چونکہ اس سے پہلے ہمارے گھر خاصا عرصہ حبیب جالب صاحب رہے, تو میں ان کی قسم پرسی بچپن میں چھوٹی عمر میں تھوڑا واقف تھا. تو میرے والد کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے, تو ہی یوز ٹو گیو سم الاؤنس یہ وہ. تو خیر میں نے کہا جی میں نے سول سروس نہیں کرنی, مجھے کسی کی ماتحتی پسند نہیں, نہ مجھے افسری پسند ہے, اور در بدر پھرتے رہتے, آج ادھر پوسٹنگ کرو. تو میں نے کہا جی میں نے, خیر ناراض ہوئے, میں نے چپ چاپ اپنا لپیٹا تو لاہور آ گیا واپس. اس بار آیا تو یہ ایک اور لاہور تھا, چونکہ پہلے جب آیا تو میں اپنے والد کی گاڑی میں, خوبصورت گاڑی میں آیا تھا, ہاسٹل میں سیٹل ہونے, فلانا ڈمکانا جو بھی. وہ جو ہم نے 4-5 سال یونیورسٹی میں گزارے, وہ تو اب کہ جب میں لاہور آیا تو میرا ایک دوست ناصر زیدی مرحوم جو شاعر تھے, ان کا وہ دور پار گیا, اور زیدی میرا بڑا قریبی دوست ہے, اس کے گھر ٹکا. زندگی شروع ہو گئی تو نشیب و فراز ظاہر ہے بہت آئے. ضیاء الحق کے زمانے جیلیں شیلیں بھی کاٹی. تو یہ تو سوچنا ہی غلط ہے کہ میں آپ صحافی نہ کہیں, چونکہ صحافی میرے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ڈیلی نیوز پیپرز میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں, بڑا جان جوکھوں کا کام ہے, اور جو نیوز روم میں راتیں جاگتے ہیں, وہ ہوتا ہے صحافی. آئی ایم اے رائٹر, سمپل پلین. میں بیسیکلی کالمسٹ, میں نے کو 3-4 اخبار بھی ہیڈ کیے ہیں زندگی میں, لیکن میں صحافی خود کو میں نے کبھی کلیم نہیں کیا. آئی ایم بیسیکلی رائٹر. میرا جو جان پہچان کا حوالہ بھی میرا کالم ہے, تو کالم جرنلزم نہیں ہے اس طرح کی. تو میں یہی کچھ ہوتا. مجھے 10 جنم بھی اگر ملیں, میں تو اگلے جنم وغیرہ مجھے نہیں پتا, یہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان میں ہے یہ اگلے جنم کا, تو مجھے تو اس کا کوئی نہیں. میں محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے 10 جنم بھی ملیں, مجھے اپنے کام سے, عشق چھوٹا لفظ ہے, میں نے اپنے اس کام سے, کاغذ اور قلم سے میرا جو محبت کا رشتہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ یہی میرے لیے باعث افتخار بنا. تو
nothing more than that. شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے گھبرانے اور تبدیلی سرکار کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے. عمران خان ووٹوں سے نہیں آئے بلکہ انہیں دھکا لگا کر لایا گیا وغیرہ وغیرہ. تو شکیل فاروقی صاحب نہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو نہ سیریسلی لیا کریں. مطلب شہباز شریف صاحب خود تو نہیں لیکن ان کے بڑے بھائی کو تو دھکا تو بہت چھوٹا لفظ ہے, بہت چھوٹا لفظ. بے شرمی بے حیائی کی آخری انتہا تھی جس طرح ان کو لایا گیا. یہ عمران خان تو جب آیا تو وہ تو سلیبریٹی, بہت بڑا, اس سے زیادہ مقبول آدمی پاکستان میں کون تھا؟ 22 سال کی جدوجہد ہے پیچھے. تو یہ کاؤنسلر نہیں ہو سکے تھے نواز شریف صاحب. تحریک استقلال میں دھکے کھا رہے, کبھی ادھر کرے کبھی ادھر, تو کچھ بھی کوئی ان کا والی وارث ہی نہیں تھا. پھر پتہ نہیں فوجیوں کو ان میں کیا نظر آیا, ایک پتہ نہیں کوئی بریگیڈیئر قیوم تھے, پھر جنرل جیلانی نے ان کو گود لے لیا, پھر یہ جاولک انہوں نے نقب لگا لی. چونکہ ہیں تو پورے دنوں کی یہ گوال منڈی کی تربیت کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. تو اس طرح کا لگانا, یہ دھکا لگا, یہ غلط ہے. حالانکہ شہباز شریف صاحب بہت بہتر آدمی ہے. اس فیملی میں اگر وہ واقعی بندہ ہے, وہ نواز صاحب میں اپنی کوئی صفتیں ہوں گی, ان میں خوبیاں ہوں گی, ظاہر ہیں. جس آدمی نے اتنی زبردست اننگ کھیلی شروع میں نہیں, ابتدائی کئی سال, توبہ ہے. ضیاء-ال-حق کی برسی تک یہ وہاں جا کے تقریریں کرتے رہے, میں اس کا مشن مکمل کروں. اب میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف کو کہا جائے کہ مجھے لے چلو ذرا ضیاء-ال-حق کی قبر پہ, تو شاید ان کو رستہ بھی نہیں یاد ہو. یہ بہرحال اپنی قسم کے لوگ ہیں, جانے نہیں. میں ایک سیاسی سا بیان ہے, سیریسلی جانے. یہ ہیں جی اقصیٰ بطول ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی کہ میں پنجاب یونیورسٹی کی طالب علم ہوں. آپ کا ایک پروگرام سنا جس میں آپ نے کہا ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, مگر یہاں تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. تو آپ سے سوال ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کیسی ہوتی ہے اور پاکستان میں اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا, پاکستان میں اسلام کا صحیح جینوئن اسلام کا نفاذ دور دور تک ممکن نہیں. آپ کو دکھ ہوگا, مجھے پتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے, پہلی بات. ہم اس کی لپیٹ میں ہیں بہت بری طرح. پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یہ قرضے اترائیں گے پھر. اچھا, جمہوری نظام, ویسٹرن ڈیموکریسی. اسلام میں آپ کو سادہ طریقے سے بتاتا ہوں, کہانی لمبی ہے, میں تھک بھی گیا ہوں, میری تیسری ریکارڈنگ ہے آج. تو اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو, خود کو کسی منصب یا عہدے کے لیے پیش کرے, وہ اس کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے. یہ فرق ہے. ادھر کیا ہوتا ہے, ٹکٹس کے لیے لابنگ ہوتی ہے, پارٹی فنڈ کے نام پہ برائب کیا جاتا ہے پارٹی لیڈر کو, پھر الیکشن میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, پھر لابنگ کرتے ہیں, ذات برادری بیچتے ہیں, اپنا مسلک بیچتے ہیں, لوگوں کو جھوٹے وعدے, جھوٹے خواب, سب باغ دکھاتے ہیں. کیا گند نہیں کرتے, کسی کی منت, کسی کا ترلا, کسی کو دھمکی, کسی کو لالچ. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو جلسوں پہ لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں, یہ انسان نہیں ہوتے, یہ قیمے والے نان ہوتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن ایک بنیادی ہے. باقی بیعت کا طریقہ کار کیا ہے, بیعت کے بعد اقتدار میں آنا, یا پھر اقتدار میں آ کے تلوار کے زور پہ بیعت لینا, یہ یزیدی کام ہے. یہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہے. ہماری ڈیموکریسی اسلام کی اور طریقہ. آپ خود پڑھ لو کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, یہ کیسے, حضرت عثمان, یہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے بڑے ہیں, یہ کیسے. کچھ میں اس زمانے میں کیا تھا, وہ ٹرائبل سسٹم تھا. تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات, تو جو کسی ٹرائب کا سربراہ ہوتا تھا
اس کے پیچھے ٹرائب کھڑا ہوتا تھا جنرلی کہ جو اس نے فیصلہ کر دیا، ہمارے بڑے نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے امیر نے، سردار نے، جو بھی کہہ لو آپ، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ باقاعدہ بیعت کرتے تھے۔ بیعت کرنے کے بعد اقتدار یہ ہے جب لوگ کہیں ٹھیک ہے، لوگ خود آپ کو چنیں۔ تو بلکہ حضرت عمر نے تو شہادت پائی تھی، انہوں نے تو باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اچھا، تو یہ بیسک فرق یہ ہے۔ یہاں بہت جدوجہد ہوتی ہے، جی پہلے ایم پی اے بننا ہے، پھر وزیر بننا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اگلی بار ایم این اے کا ٹکٹ لینا ہے، پھر وزیر بننا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، اور میں کہتا ہوں ویسٹرن بھی قبول کر لو، لیکن یہاں اس کی بھی پیروڈی ہے۔